السلام علیکم، اٹس می انیلا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں لوگ اس طرح سے اپنی زندگیوں کو متوازن لے کے یا توازن کے ایک دائرے میں لے کے نہیں چلتے۔ انہوں نے اپنی جو لائف ہوتی ہے، جو سوسائٹی کی، ہماری اسپیشلی عورتوں میں، خواتین میں یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ انہوں نے صدارت ہی کرنی ہے گھر کی، انہوں نے حاکم ہی رہنا ہے گھر کا، حالانکہ حاکم کو مرد ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی غلط فینومینا لیتے ہیں۔ حاکمیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ماں کی، اپنی بہن کی ایک جگہ کو برقرار رکھنا ہے، اس کو آپ نے ساری زندگی عزت دینی ہے، اور اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی بیوی کی فیملی والوں کو آپ نے ساری زندگی ذلیل کرنا ہے۔ یہ 95% لوگ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں لوگ ایسے ہیں، یہ المیہ ہے ہمارا کہ مرد اپنی حاکمیت کے نیچے عورت کی ہی عزت بچانے کے لیے عورت کو ہی ذلیل کرتا ہے۔ اور پھر زبردست بات یہ کہ یہی مرد، یہی حاکم جب بوڑھا ہو کے واپس اپنی ہی بیوی کے طرف لوٹتا ہے، تب اس کی کوشش ہوتی ہے اس کی بہوئیں، اس کی اولاد اسی عورت کو عزت دے جس کو آپ نے ساری زندگی رسپیکٹ نہیں دی۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پھر اگر آپ کو سچ دکھاتا ہی ہے، ثابت کرتا ہی ہے، تو پہلے آپ کیوں نہیں اس چیز کو مانتے؟ حاکمیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ماں کو عزت دینے کے لیے، اپنی بہن کی عزت برقرار رکھنے کے لیے اپنی بیوی کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرتے رہیں، آپ اس کی انسلٹ کرتے رہیں، آپ اپنے بھائیوں کا وقار بچانے کے لیے اپنی بیوی، اس کے گھر والوں کو ذلیل و خوار کرتے رہیں ساری زندگی، اور وہ ایک کونے میں رو کے آپ کو بددعائیں دیتی رہے۔ یہ حاکمیت کا مطلب نہیں ہے۔ حاکمیت ہوتی ہے کہ مرد اپنی ماں کو کس طرح سے رسپیکٹ دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی محبت کرتا ہے، کس طرح اپنی بہن کی عزت کرتا ہے، کیسے وہ اپنی بہن کی قدردانی کرتا ہے، کیسے اس کو ساری زندگی ایک دینے والے ہاتھ اس کا سر پہ رکھتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ بہنوں پہ بھائیوں کا ہاتھ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بھائیوں کے ناموں پہ ہی جی اٹھتی ہیں، بھائیوں کے ناموں پہ ہی جی اٹھتی ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو دیکھ کے جیتی ہیں۔ بیٹوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی ماؤں کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے صرف یہ دونوں کیٹیگریز ہی پوری کرنی ہے، بیوی کو ذلیل کر کے رکھ دینا ہے؟ آپ اپنے آپ کو، حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نکاح میں لائی ہوئی عورت کو اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی عزت دیں کہ وہ اپنے دل سے عزت کرے آپ کی بہنوں کی، وہ اپنے دل سے قدر کرے آپ کی والدہ کی۔ جب آپ اس کی بہنوں کی گالیاں آپ اس کو دیں گے، جب آپ اس کے بھائیوں کے طعنے دیں گے، جب آپ اپنی بیوی کو اس کی ماں کی گالیاں دیں گے، تو کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی ماں کی عزت کرے گی، آپ کی بیوی آپ کی بہن کی عزت کرے گی؟ یہ لینے کا دینا ہوتا ہے، یہ گیون اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایسا رشتہ ہے۔ زبردستی اگر آپ اس کے منہ سے جی کروا بھی لیں گے نا، تو اس جی کا مطلب آپ لوگ، پھر یہ ثابت ہوا کہ ایسے لوگ منافق پسند ہیں، ایسے لوگ منافقت کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ شو آف کو پسند کرتے ہیں۔ بس یوں ان کے سامنے شو آف رہیں، دل میں آپ بے شک ان کو گالیاں دیتے رہیں، ان کو اوپر سے جی بسم اللہ، جی حضوری کرتے رہیں۔ اور یہی لوگ کسی کونے میں بیٹھ کے، میں نے بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں، میں نے مدرسوں میں پڑھی ہوئی خواتین دیکھی ہیں جو کہ دین کو اس طرح سے چکرا کے پیش کرتی ہیں کہ بچی بیٹیاں اور بہنیں ہی اچھی ہیں، بیویاں تو بری ہیں۔ بیویوں کو تو کہتی ہے کہ میں نے گھر چھوڑ کے جانا ہے، جانے دو جی، آپ کو کیا لینا دینا، 3 مہینے بیٹھے گی، 2 مہینے بیٹھے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں دیندار۔ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ کا خوف کریں۔ آپ لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی جو وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اپنی مرضی سے آپ کے نکاح میں رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت عزت دی، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ میں نہیں کہتی کہ بیٹیاں گھر میں آئیں تو آپ ان کا کھڑے ہو کے استقبال نہ کریں، بھائی ان کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھیں، لیکن وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہت اچھا ایک سلوک رکھتے تھے۔ حالانکہ ان کی ازواج مطہرات میں
ایک ہم تو ایک بیوی کو نہیں ہینڈل کر سکتے نا، انہوں نے اپنی تمام ازواج مطہرات میں انصاف سے کام لیا، ان کو خوش رکھا. کوئی ایک بھی ایسی ازواج مطہرات نہیں تھی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار سے یا ان کے عدل سے کوئی شکوہ ہو یا کبھی کوئی بات کی گئی ہو. اور ہم لوگ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیوی میں ڈفرینس نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ڈفرینٹ ریلیشنس، گھروں کے گھر بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح برباد ہو رہے ہیں. اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ چیز نہیں سمجھتی کہ جہاں پہ آپ کا ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، وہاں پہ بیوی کا بھی بہت بڑا مقام ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنی بیویوں کو اپنی والدہ پہ فوقیت دیتے ہیں، اپنی بہنوں پہ. ہر ایک ریلیشن اپنی جگہ ہے. آپ کبھی بھی بیوی آپ کی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی، آپ کی بہن کی جگہ نہیں لے سکتی، اور کبھی آپ کی بہن آپ کی ماں آپ کی بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کے درجات رکھے ہیں، اس کا مقام بتایا ہوا ہے. آپ کی والدہ نے اگر آپ کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ رکھا ہے ماں کا. اور آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو پیدا کرتی ہے، آپ کے بچوں کی بھی ماں ہے. ماں تو ماں ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں تمہاری ماں کی دعا اور بد دعا دیکھوں گا اور میں تمہاری بچوں کی ماں کی دعا اور بد دعا نہیں دیکھوں گا کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے اس لیے. تو یہ چیزیں اپنے دماغ سے نکالیں. مرد حضرات سے گزارش ہے کہ حاکمیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ چاہیں ویسے عورت کو ڈھال لیں، بلکہ حاکمیت کہتی ہے کہ جس طرح اسلام آپ کو کہتا ہے ویسے مرد بن جاؤ، ویسے حاکم بن جاؤ. اور اسلام میں آپ یقین جانیں جو حاکم ہے اور جو مرد ہے وہ اتنا خوبصورت، اتنا بہترین ایک کردار ہے کہ اس نے عورت کی، اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اپنی ماں کی زندگی ساحل کر دی ہے. اس میں پھر کوئی کمپلیکیشنز، جب آپ کسی انسان کو اس کے مقام پہ رکھ کر اس کی ساری جو چیزیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں نا، تو انسان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جلدی مطمئن ہو جاتا ہے اپنی نیسیسٹی سے. آپ انسان کی محبت ہی کافی ہوتی ہے، اس کو اتنا قائل کر لیتی ہے. لیکن یہ چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ اوپر سے محبت کا دکھاوا کریں. آپ کو جتنا آپ کی بیوی جانتی ہے نا اتنا آپ کو کوئی نہیں جانتا، اور دوسری طرف آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. گاؤں میں خاص کر یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ ہمارے ہاں بیویوں کو کوئی خاص فوقیت نہیں دی جاتی. تو یہ تھوڑا سا اس چیز سے نکلیں. اور اب میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی یہ کہوں گی کہ اسلام نے عورت کو بھی بڑا نازک مزاج اور بڑی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی چیز جو ہے وہ بنایا ہے. اپنے آپ کو ویسے بنائیں جیسے کہ اسلام نے عورت کو احکامات دیے ہیں. اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں، خدمت گزاری میں زیادہ کریں. خدمت اور جو چیز نظر آ رہی ہے اس چیز کو، بہت ساری بدگمانیاں ریلیشنز کو خراب کرتی ہیں. اپنے گمانوں کو ٹھیک کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، اور ایک دوسرے کو ٹائم دیں، اسپیس دیں. ہمارے ریلیشنز میاں بیوی کے زیادہ اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے. ہم نے ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے بولتے نہیں. ہم